عبداللہ کی پیٹ سے، آمینہ کے بطن سے مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق تشریف لائے، اور جب اعلان نبوت کیا ابو جہل سے ایک بار، دو بار، تین بار مان لو میں اللہ کا رسول ہوں، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بار بار کہنے کے باوجود ابو جہل نہیں مانا۔ طائر سدرت تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے، او من کان میتا، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے۔ A question arise in our mind in this palace named فتحا۔ ابو جہل ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں اس کے، اسلام said he is dead، یہ مردہ ہے۔ ابو جہل کے بدن میں روح باقی ہے، اسلام بول رہا ہے یہ مردہ ہے۔ ملک الموت آئے نہیں، روح نکال کے لے نہیں گئے۔ نکیرین نے سوال نہیں کیا کہ من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اسلام said he is dead۔ اس کی بیوی ہے، بچے ہے، پلانر ہے، کلر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان کر رہا ہے، مکے میں گھوم پھر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ جو مار کے لائے گا نبی کا سر اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، بٹ اسلام said he is dead۔ اس کی زبان بول رہی ہے مگر اسلام نے کیا کہا؟ وہ مردہ ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ روح نکلنے کا نام موت نہیں ہے، اور روح کی بقا کا نام زندگی نہیں ہے۔ ابو جہل کے بدن میں روح باقی ہے، جیتے جی اسلام نے کہا مردہ ہے۔ اور کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام نے، اور جبریل علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قرآن جھوٹا نہیں ہے، نبی جھوٹے نہیں ہے، دنیا کی تمام کتابوں میں سچی کتاب کا نام قرآن مقدس ہے، جس کی ہیڈنگ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ اسلام نے کہا ابو جہل کی روح کی بقا کے باوجود یہ مردہ ہے۔ اچھا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس کے پاس روح ہو وہ زندہ ہے، فتح میں یہ کوئی ضروری نہیں، جھارکھنڈ میں وہ زندہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں، انڈیا میں وہ زندہ ہو کیونکہ روح باقی ہے، بیوی ہے، بچے ہے، کاروبار کر رہا، بزنس مین ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور آگے چلیں، 1 ہجری 2 ہجری 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 ہجری کربلا کی دھرتی حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت زہیر بن قین کی روح ملک الموت لے جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت حر جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت امام حسین بدن کربلا میں، سر دمشق میں، اسلام بولتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ سوال پیدا ہوتا اے ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ اور اے کربلا والے آقا مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں؟ مزاج ابو جہل نے جواب دیا عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا۔ کربلا والے حسین بولے محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری۔ ارے بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ۔ بات کلیئر ہو گئی، جو انسان جھارکھنڈ میں چل پھر رہا ہے وہ زندہ ہو کوئی ضروری نہیں، دنیا اسے زندہ بولے۔ اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن دے آر مے بی ڈیڈ باڈی، اور جو قرآن ہے وہی سچ ہے، وہی رائٹ ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے آپ کو بنایا ہے۔ تفسیر میں یہ آیا ہے کہ جو انسان جہاں کی مٹی سے بنتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ کیسے بنتا؟ کیسے؟ حدیث شریف ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ ثم یکون علقہ مثل ذلك ثم یکون مضغہ مثل ذلك ثم یرسل اللہ الیہ الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر ب4 کلمات بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید۔ 40 دیا 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، حدیث شریف میں آیا۔ اس سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں نطفہ، علقہ اور مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب رب قدیر کسی انسان کی مورتی ماں کے پیٹ میں بناتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے
جا فلاں جگہ کی مٹی لا کے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کی مورتی کو بناؤ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رب جیسا چاہتا مورتی بناتا ماں کے پیٹ میں. اچھا مٹی لاتے اسرائیل علیہ السلام. ایک ذات ہے جس کی مٹی جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، اور اس ذات کو ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں نا وہ یہیں کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یہاں سے مٹی لے کے فرشتہ نے ماں کے پیٹ میں اس کی مورتی بنائی، وہ انسان پیدا ہوا. روح کب ڈالی گئی تھی؟ 120 دن کے بعد میں. 120 دن کے بعد میں یہاں ایک پوائنٹ ہے، 120 دن کے بعد میں روح ڈالی جاتی اور 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا. اکتب بکتب رزق ہی، کھائے گا کیا، پیے گا کیا، کپڑا کیا پہنے گا، مکان ایک بنائے گا کہ 2 بنائے گا، فتح میں بنائے گا یا پھر ہزاری باغ میں یا کوڈرما میں بنائے گا. رزق کی تعریف کی گئی ہے الذی ينتفع به، یقال باللغت العربیہ رزق. متاع زندگی کو رزق کہا جاتا ہے. 120 دن میں یہ لکھ دیا جاتا ہے. کب مرے گا؟ 1 دن کے بعد میں مرے گا یا 100 سال جیے گا یہ فتح میں، یہ لکھ اللہ لکھوا دیتا ہے 120 دن میں. عمل ہی، کام کیا کیا کرے گا، پرائیویٹ نوکری یا گورنمنٹ جاب، یہ بھی لکھ. بزنس مین یا کھیتی باڑی، یہ بھی لکھ. وشقی او سعید، شریف ہوگا یا کمینہ ہوگا، یہ بھی لکھ. یہ چاروں چیزیں لکھ دی جاتی. یہاں ایک بات میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے تو 120 دن سے پہلے مصلی بچھائے، ماں باپ دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر دعا کرے، مولا کل تو میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا، میرے بچے کی تقدیر لکھے گا، میرے بچے کی تقدیر میں جاہل ہونا نہیں، مجاہد ملت ہونا لکھ دے. مولا تو کل میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا، میرے بیٹے کی تقدیر میں جواری ہونا نہیں، حاجی ہونا لکھ دے. اب جو اللہ نبیوں کو پیدا کیا وہ ہزاروں مجاہد ملت پیدا کرنے پر قادر ہے، درجنوں غوث و ابدال پیدا کرنے پر قادر. بعید نہیں ہے کہ فتح میں کل ہو کہ غوث پیدا ہو. یہ محالات سے نہیں، ممکنات سے بھائی صاحب، ممکنات سے. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں، میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. تو 120 دن سے پہلے دعا کر لیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میری بندی، میرا بندہ یہ دعا کر رہے ہیں، فرشتہ اس کے بچے کی تقدیر میں متقی پرہیزگار ہونا لکھ دے، مفتی ہونا لکھ دے. اس کی 1 دن کی عمر مت دینا، اس کی عمر 100 سال کی لکھ دے. 1 دن کے بعد بچہ مر جاتا نا تو عورتیں بہت شکایت کرتی ہے، میں نے کیا غلط کیا تھا، ایک ہی تو بیٹا تھا، اس کو بھی مار دیا تو نے، 1 ہی دن کے بعد مار دیا. نہ، اس کا تھا، اس نے لے لیا. اگر آپ کو چاہیے تھا تو آپ 120 دن سے پہلے دعا کر لیتے. ہاں ایک اور طریقہ ہے ہمارے پاس میں. اگر تقدیر لکھا گئی ہے، جس طریقے سے اگر آپ مسجد بناتے یا اسکول بناتے ہیں، ابھی زمزم شاہی نے مجھے دکھایا کہ وہ بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، ایک ادارہ بنا رہے ہیں، ابرار العلوم ویلفیئر ٹرسٹ، جس کے تحت ایجوکیشن بھی ہوگا، چیریٹی کا کام بھی ہوگا. بائی لاز بنتا ہے، کوئی بھی سوسائٹی بنتی ہے تو بائی لاز بنتا ہے، اس کے نیم ہوتے، سسٹم ہوتے. 100 سال کے بعد میں اگر کوئی اہل حدیث قبضہ کر لیا، آپ جا کے سیدھا کلیکٹر کو بولے کہ یہ بائی لاز ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے رول نمبر 9، اس کے اراکین صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہوں گے. 100 سال کے بعد بھی کلیکٹر کے باپ کو وہی ڈیسیزن دینا پڑے گا جو بائی لاز میں لکھا ہوا ہے. تقدیر میں جو لکھ گیا وہ تو فکس ہو گیا، لیکن تقدیر اب بدلنا چاہ رہے ہیں. کوئی شراب پی رہا، جوا کھیل رہا فتح میں، ماں باپ پریشان ہے، بدلنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرے، مجبور محض نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپشن دیا ہے. 470 ہجری میں ام الخیر فاطمہ کے پیٹ سے، شیخ ابو صالح کی پیٹ سے ایک بچہ لفظ عبد القادر سے مسمى جیلان کی دھرتی پر پیدا کیا. اور شیخ عبد القادر کو رب قدیر نے وہ پاور دیا، وہ قوت دیا کہ تقدیر کے جو بائی لاز ہے وہ جس دفتر میں رکھا ہوا ہے اس دفتر کا رجسٹرار
शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बना दिया है। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे गौस को तकदीर के रजिस्टर का मालिक और हाकिम बनाया है। वो रकम तराज है। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ये बात हो गई क्लियर। यहाँ पर मैं इससे पहले तकरीर कर चुका हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे नेक बने तो बच्चा जब माँ के पेट में हो तो बहुत आसान तरीका है। कहाँ गया मेरा मोबाइल? इस मोबाइल में आप जाएं यूट्यूब पर और वहां बोले वैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, वो आ जाएगा वहां पर। माँ को चाहिए कि आटा गूंथ रही है, मोबाइल इधर लगा दे। अब मोबाइल में चलेगा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गौसे आजम का गुलाम बन के पैदा होगा। अब उस बच्चे को कोई डैमेज नहीं कर सकता, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। माँ बोले सूरह यासीन मा तर्जमाए कंजुल ईमान। अब इधर वो चावल बना रही है और इधर आयत चल रही है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजुश शरिया बन के पैदा होगा, वो वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होगा। इसलिए माँ और बहनों की खुसूसन ये ड्यूटी है। मिनहा खलकनाकुम, माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बने।